14वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फीहि बिल-अथरात وأقلني فيها من الخطايا واللفوات ولا تجعلني فيه عرضا للبلايا واللافات بعزتك يا عز المسلمين۔ باراللہ، اس دن اور ماہ میں میری لغزشوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا، اس دن اور ماہ میں میری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا، مجھے اس دن اور ماہ میں بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بنانا۔ تیری عزت کا واسطہ، اے مسلمانوں کی عزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا میں ان 5 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پروردگار، ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا وہ عدل و فضل کا کرنا، یعنی اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اس کی باز پرس نہ کرنا اے میرے پروردگار۔ یعنی اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، جو بھی معصوم نہیں ہے اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ ہر خطا، ہر گناہ، ہر لغزش پر انسان کا مواخذہ کرے گا تو یقیناً یہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اے پروردگار، اپنے عدل کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ پیش آنا۔ الہنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ اگر لغزش اور گناہ ہو گیا ہے تو ایسی جگہوں سے پرہیز کرے انسان جو انسان کو گناہ اور خطا میں ڈالنے کا سبب بنے۔ اجتنب مجلس العثرہ، زیادہ نیکیاں انجام دے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی 114 نمبر میں، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز قبولیت توبہ اور معذرت خواہی خداوند عالم سے۔ جتنے بھی گناہ ہوں، جس عمر میں بھی انسان پہنچ گیا ہو، در توبہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندے کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کیا اپنے نفس پر، یعنی گناہ پر گناہ کیا ہے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بس سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ انسان کی ناتوانی اور کمزوری، ذرا سی بلا و مصیبت کو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ جب یہاں کی تھوڑی سی بلا و مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتے تو قیامت کی سختیاں اور عذاب جہنم کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ بلائیں اور مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ سب انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہیں اور متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ اور اکثر بلائیں اور مصیبتیں انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تو انسانوں کے لیے صرف آسانیاں چاہتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ عزت و جلال خدا، عزیز، اس میں اللہ کی عزت کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ عزیز یعنی ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ ہو سکے۔ اللہ جسے عزت دے دیتا ہے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک طرح سے اس میں وسیلہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی ہے، اس لیے کہ اصل جو عزت الہی بن کر کائنات میں نظر آئے وہ اہل بیت علیہ السلام خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، نحن عزت اللہ، اللہ کی عزت ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کو عزت کہاں سے ملی؟ راز عزت مسلمان کیا ہے؟
صرف کلمہ پڑھ لینا یہ عزت کا سبب نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اس شرط پر عزت ملے گی کہ ایمان کے درجے پر فائز ہو جاؤ۔ آل عمران کی 139 آیت میں صرف کلمہ پڑھ لینے سے عزت نہیں ملے گی، شرط قوانین، شرائط اور قوانین شرعی کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ آج جو مسلمان عزت کے لیے پریشان ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عزت الہی کا مظہر ہیں انہیں چھوڑ دیا ہے، اور جو شرائط اور قوانین ہیں اسلام کے اس سے دوری اختیار کر لی ہے۔